کیا زکوٰۃ کی طرح قربانی کے لیے بھی کوئی نصاب موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی ہے کیا، سنت ہے یا واجب ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، مسلمانوں نے بھی کی۔ اب اس دور میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہر بندہ قربانی کرے، لازمی ہے، واجب ہے؟ تو علماء اکرام کے دو گروہ ہیں۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور جن صحابہ کے پاس گنجائش تھی انہوں نے بھی کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہے، مال موجود ہے، قربانی نہیں کرتا، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ بھی نہ آئے۔ تو یہ ایک ڈانٹنے کا انداز ہے کہ کرنی چاہیے۔ اب اس حکم کو صحابہ کرام نے کیسے لیا ہے کہ کرنی چاہیے، لیکن جب لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہر بندے پر واجب ہے، بلکہ مجھے سے یہ سوال بھی ہوا کہ گھر کا سربراہ تو قربانی کر رہا ہے کیونکہ وہ بزنس مین ہے، وہ کوئی جاب ہولڈر ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، وہ تو قربانی کرے گا، اور خاتون خانہ بیگم صاحبہ کے پاس بھی چونکہ زیور موجود ہے 7 تولے 10 تولے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، لہٰذا وہ بھی قربانی کرے گی۔ یہ غلط فہم ہے، یہ سمجھ درست نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس انا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر فیملی پر، ہر گھر پر سال کے بعد ایک قربانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پورے محلے پر، اور یہ بھی نہیں کہا کہ گھر کے ہر فرد پر قربانی ہے، نہیں۔ گھر کا سربراہ والد ہے، اس کے 4 بیٹے بیٹیاں کٹھے رہتے ہیں، اگرچہ وہ شادی شدہ بھی ہوں، کٹھے رہتے ہیں، تو والد ایک قربانی کرے تو وہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ان علماء اکرام کا موقف جو کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور اسی لیے سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے بعض دفعہ قربانی جان بوجھ کے نہیں کی، سبق کے لیے، سمجھانے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ کو سمجھ لے کہ یہ فرض عین ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، ہر بندے کو کرنی ضروری ہے۔ نہیں، گنجائش ہو بھی تو بھی نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن کرے تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے پیاری سی۔ بٹی صاحب اس پر ڈیبیٹ ہو جانی ہے ہمارے باقاعدہ، جی۔ تو اگر وہ کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو گناہ گار بہرحال نہیں ہوگا۔ جی۔ اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں، واجب ہے، تو جو واجب کہتے ہیں پھر وہ نصاب بھی نکالتے ہیں اپنے پاس سے، معذرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زکوٰۃ کا نصاب بتایا، چاندی 52.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہے، سونا 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہے، اس طرح قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں بیان کیا کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو وہ قربانی کرے، ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ تو پھر کون کرے قربانی؟ جس شخص کے پاس قربانی خریدنے کی طاقت ہو وہ کرے۔ طاقت سے مراد کیا ہے؟ ایک بندے نے گھر کا کرایہ دے لیا ہے، بجلی کے بل دے لیے، گھر میں راشن موجود ہے، ضروریات زندگی ساری ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بکرے کے پیسے اب بھی ہیں تو وہ لے لے، اور اس کے پاس بکرے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں گائے یا اونٹ میں حصہ ڈال سکتا ہوں، 25-30 ہزار پاس میرے پاس زائد موجود ہے، تو وہ قربانی کے حصے میں شامل ہو جائے۔ اور جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، وہ نہیں کر پا رہا، تو کوئی حرج نہیں، وہ نہ کرے۔ اور جن کے پاس ہے اور وہ فیملی جوائنٹ ہے، کٹھے رہ رہے ہیں، تو ایک قربانی ان سب کے لیے کافی ہے۔ 2 4 یا گھر کے تمام افراد، 4 بیٹے کما رہے ہیں تو کہیں نہیں جی چاروں پر قربانی واجب ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ وضاحت کی کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک ہی بکرا اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی صحابی ذبح کرتے تھے، فیاکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے اور زید و کار ہمسایوں کو بھی کھلاتے تھے، ایک قربانی۔